بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری ساس دروازے پر نہ جانے کب سے کھڑی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اسے حسب معمول دروازے پر کھڑا دیکھا تو جلدی سے جھاڑو اٹھا کر صحن کی صفائی میں جت گئی۔ اصل میں میرا مقصد ان کی باتیں سننا تھا۔ وہ دن میں نہ جانے کتنی بار اسی دروازے پر کھڑی باتیں کرتی تھی، اور جب واپس آتی تو اس کے پلو میں پیسے بندھے ہوئے نظر آتے تھے جنہیں وہ اپنی الماری میں رکھ دیا کرتی تھی۔ آخر وہ سب اتنی رقم اسے کیوں دیا کرتے تھے، یہی میں جاننا چاہتی تھی، اور اس لیے آج ان کے قریب جا کر کام میں لگی تاکہ ان کو لگے کہ میں اپنے کام میں مصروف ہوں، مگر میرے کان ادھر ہی لگے ہوئے تھے۔ اسی وقت میری ساس نے ایک بہت عجیب سی بات کہی جو میرے سر سے گزر چکی تھی۔ میں صحن میں جھاڑو دیتے ہوئے ان کی باتیں سن رہی تھی، لیکن اب بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ انتہائی ہلکی آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ جب سے میں یہاں آئی تھی اس گھر میں بہت عجیب و غریب واقعات ہوتے دیکھے تھے۔ پہلے تو میں خاموش رہی تھی، مگر اب میرے دل میں بہت سارا تجسس بڑھ گیا تھا۔ میں تھوڑا نزدیک ہو کر جھاڑو دینے لگی تھی۔ میری ساس روز ہی کسی نہ کسی کو یہ بات بتایا کرتی تھی، اور میں نے سوچا کہ شاید وہ ایسے ہی بھڑ کے مارتی تھی، مگر آج میں شدید حیرت میں پڑ گئی۔ جو میں نے پڑوسن کے منہ سے سنا وہ بتا رہی تھی کہ اس نے بھی اپنے داماد اور بیٹی کے لیے پان منگوایا تھا، لیکن شاکر نے کہا کہ جب تک داماد یا بیٹی خود نہیں آئیں گے وہ پان نہیں دے سکتا۔ اے بہن، ایسا بھی کیا ہو گیا؟ میں کون سا خود کھانے والی تھی؟ میں نے تو انہی کو کھلانا تھا۔ پڑوسن کا موڈ بہت خراب ہو رہا تھا، وہ اور بھی بہت کچھ بولے جا رہی تھی، مگر میری سوئی تو وہیں اٹک گئی تھی۔ ایسا کیا تھا اس پان میں کہ وہ صرف شادی شدہ مرد اور عورت ہی کھا سکتے تھے؟ یہ بات میں نے پہلے بھی سنی تھی کہ شاکر بائی کی دکان میں جو پان ملتا ہے وہ صرف شادی شدہ ہی کھاتے ہیں۔ ایسا کیا تھا؟ اور خالہ ہاجرہ نے کس بات سے وہ پان منگوایا تھا اپنے داماد کے لیے؟ یہ بات مجھے بہت کھٹک رہی تھی۔ ضرور کچھ نہ کچھ ایسی بات تھی جو وہ اپنے داماد کو دینا چاہتی تھی۔ بہن، یہ پیسے لے لو اور مجھے بس خود ہی لا دو، یا اپنے بیٹے کو کہو لا دے۔ ابھی وہ باتیں ہی کیے جا رہی تھی، وہ بھی آہستہ سے جھاڑو پھیرتی رہی تھی کہ ان کی ساری باتیں سن سکوں، لیکن اسی وقت میں حیرت میں پڑ گئی جب خالہ نے میری ساس کو 5000 کا نوٹ دیا، اور اس نے اسی وقت اسے توڑ مروڑ کر اپنی چادر کے پلو سے باندھ لیا۔ میری ساس کے چہرے پہ کھلتی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ اس چھوٹے سے محلے کی بڑھیا کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ صرف ایک پان کی خاطر 5000 دینے کو تیار تھی۔ اب تو میرا تجسس بڑھنے لگا تھا۔ میرا دیور اتنا مصروف رہتا تھا کہ آدھی رات تک دکان پر بیٹھا رہتا تھا۔ میری ساس نے بتایا کہ وہ کسی ملازم پر بھروسہ نہیں کرتا، اس لیے خود ہی بیٹھا کرتا ہے۔ مجھے کچھ شک ہونے لگا تھا کہ دال میں کالا ضرور ہے۔ میں نے جلدی صفائی ختم کی اور آٹا گوندنے لگی تاکہ ارحم کے لیے کھانا بنا لوں۔ وہ دن بھر کام ڈھونڈنے جایا کرتا تھا اور پھر کئی بار بنا پیسوں کے گھر واپس آیا کرتا تھا۔ میں چاہتی تھی اسے کوئی کام وام مل جائے تو اچھا تھا، کیونکہ ساس اور دیور سے مانگتے ہوئے شرم آتی تھی، جبکہ میری ساس نے مجھے کبھی منع نہیں کیا تھا۔ بلکہ آج بھی میں حیرت میں پڑ گئی کہ میری ساس نے وہ 5000 کا نوٹ میری طرف بڑھایا۔ ان کی شکل دیکھتی، کبھی اس نوٹ کو دیکھتی۔ دیکھ کیا رہی ہے روبینہ؟ یہ تیرے لیے ہیں، اپنے لیے کچھ گرم جوڑے بنوا لے، تیرے پاس تو گرم شال بھی نہیں ہے۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی تھی، مگر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے وہ نوٹ الٹ پلٹ کر دیکھا اور اچانک ایک سوال کر دیا، جسے سنتے ہی ساس کے چہرے پہ ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ اماں، تجھے خالہ نے دیے تھے نا یہ روپے؟ پر کیوں؟ اب ساس کے ماتھے پہ بل بھی نظر آنے لگے تھے، مگر مجھے جاننا تھا، لیکن انہوں نے مجھے جھڑک دیا۔ ناشکری، تجھے کیا ضرورت ہے یہ پوچھنے کی کہاں سے آئے، کس نے دیے؟ ارے میرے پیسے تھے اس کے پاس، 3 ماہ پہلے لیے تھے، اس نے آج جا کر لوٹائے ہیں۔ ایک تو یہ لوگ قرض آرام سے واپس نہیں دیتے۔ اماں بکتی جھکتی وہاں سے اٹھ گئی اور میں خاموش ہو گئی۔ خیر مجھے کیا، جہاں سے بھی آئے ہیں، مگر شام کو ہی میں نے اپنی ساس کو پھر ایک عورت سے پیسے لیتے ہوئے دیکھ لیا۔ اب میرا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ یہ خواتین یا تو اپنے لیے یا اپنے شوہروں کے لیے پان منگوایا کرتی تھی، اور اس خاص پان کی قیمت اتنی زیادہ تو نہ تھی، مگر میری ساس زیادہ ہی وصول کیا کرتی تھی۔ نہ جانے کیوں یہ بات میری سمجھ سے تو باہر تھی۔ ایک صبح میں اپنے دیور کو ناشتہ دینے اس کے کمرے میں داخل ہوئی، اور مجھے دیکھ کر وہ چونک گیا، کھڑا ہو گیا۔ بھابی آپ؟ وہ حیرت زدہ سا مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ناشتے کی ٹرے اس کے سامنے رکھی اور سر جھکا کر کہا، بھائی آج اماں کو بخار آیا ہے، وہ اٹھ نہ سکی، اس لیے مجھے بھیجا ناشتہ دینے۔ نہ جانے کیوں شاکر بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ میرے آنے سے پہلے کوئی چیز اس کے ہاتھ میں تھی جو اس نے چھپا لی تھی۔
مگر میں جیسے ہی واپس مڑنے لگی تو میری نظر ردی کی ٹوکری پر پڑی اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا اور وہاں سے نکل آئی۔ میرا دل بڑے زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ سب جو میں نے دیکھا تھا آخر کیا تھا؟ وہاں یہ سب چیزوں کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ میں سوچ سوچ کر تھک گئی تھی، مگر یہ بات میں زبان پہ نہ لا پا رہی تھی۔ میری مجبوری تھی کہ میں اپنے شوہر سے بھی بات نہیں کر پا رہی تھی، مگر مجھے اس راز پر سے پردہ اٹھانا تھا کہ آخر وہ سب کیا تھا اور یہ سب کیوں ہو رہا تھا اس گھر میں۔ مجھے بہت کچھ سمجھ میں آنے لگا تھا۔ یہ عورتیں کیوں اتنے ڈھیر سارے پیسے لایا کرتی تھی اور کیوں وہ خوشی خوشی پان لے جایا کرتی تھی۔ میں نے آج اپنے دیور سے بات کرنے کی ٹھان لی تھی۔ میں رات تک اس کا انتظار کرتی رہ گئی، مگر وہ گھر واپس ہی نہ آیا تھا۔ مجبوراً میں تھک ہار کے سو گئی، مگر صبح ہوتے ہی میں جلدی جلدی ناشتہ تیار کر کے اس کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ مگر میں حیران تھی کہ اس نے اپنے کمرے کو اندر سے کنڈی لگا رکھی تھی، جبکہ پہلے جب بھی وہ کمرے میں ہوتا تھا تو کبھی کنڈی نہ لگائی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کل میں اس کے کمرے میں اچانک داخل ہوگی تھی اور وہ اس کے لیے تیار نہ تھا، تبھی اس نے آج دروازہ بند کر رکھا تھا۔ میں نے ہلکے سے دروازہ بجایا تو اس نے دروازہ کھولا، لیکن وہیں سے ناشتہ لے لیا۔ میں نے اندر جھانکا تو ردی کی ٹوکری خالی پڑی تھی۔ میں وہیں سے پلٹ آئی کیونکہ اس نے دروازہ تو بند کر دیا تھا۔ اس کا کمرہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ اس کی صاف صفائی بھی میری ساس خود کیا کرتی تھی۔ کل اسے بخار تھا تو مجھے ردی کی ٹوکری میں کچرا دکھائی دیا تھا۔ میں اب بھی وہیں آس پاس کھڑی تھی کیونکہ جیسے ہی وہ ناشتہ کر کے نکلتا مجھے اس سے بات کرنی تھی، اور کچھ دیر بعد ہی وہ ایک تھیلا لیے کمرے سے نکلا تھا۔ مجھے کھڑا دیکھ کر رک گیا۔ آپ کو کوئی کام تھا بھابی؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ ہاں شاکر بھائی، اصل میں آپ کی پان کی بڑی تعریف سنی ہے تو میرے اور ارحم کے لیے بھی لیتے آئیے گا واپسی میں۔ میں نے مسکرا کر کہا تاکہ اسے کوئی شک نہ ہو۔ اصل میں مجھے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے تھے، اور یہ سنتے ہی اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ عجیب نظروں سے مجھے چند لمحوں تک دیکھتا رہا اور سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا۔ میں جانتی تھی وہ گھبرا جائے گا، مگر اس میں گھبرانے کی کیا بات تھی؟ ارحم جا چکا تھا اور میری ساس سوئی پڑی تھی۔ 2 دن سے بخار ان کی جان نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے برقع اوڑھا اور ساس کی دوائی لینے کے بہانے باہر نکل آئی۔ اب میں کسی نہ کسی طرح شاکر کی دکان کا پتہ کرنا چاہتی تھی، وہیں جا رہی تھی۔ مجھے خوف بھی بہت ہو رہا تھا کہ کہیں کوئی پہچان نہ لے، مگر مجھے وہ پان دیکھنا تھا۔ ٹوٹی پھوٹی گلیوں سے گزرتے ہوئے آخر کار میں اس دکان تک پہنچ گئی تھی جہاں شاکر پان ہاؤس لکھا ہوا تھا۔ کئی مرد اور عورتیں قطار میں کھڑے تھے۔ میں بھی اسی قطار میں شامل ہوگی۔ ڈر اور خوف سے مجھے پسینے آئے جا رہے تھے، عجیب سی گھٹن ہونے لگی تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد میرا نمبر آیا تھا۔ میں جیسے ہی آگے ہوئی تو وہاں شاکر کے ساتھ ارحم کو بیٹھا دیکھ کر چونک پڑی تھی۔ وہ یہاں کیا کر رہا تھا اور آج تک اس نے مجھے کیوں نہ بتایا تھا؟ وہ دونوں بھائی جلدی جلدی پان پیک کر کے سب کو دیتے جا رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی پیسے بڑھائے تو شاکر نے سوال کیا، مرد کے لیے یا عورت کے لیے؟ میں یہ سوال سن کر گڑبڑا گئی تھی۔ وہ مشکل کپ کپاتے لبوں سے میں نے کہا مرد کے لیے۔ تو وہ پان بنانے میں لگ گیا اور مجھے پان پکڑایا اور پیسے لیے۔ میں جلدی سے وہاں سے نکلی تھی۔ جانے مجھے کیوں لگ رہا تھا کہ وہ دونوں مجھے پہچان گئے تھے، مگر یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ میرا وہم ہوتا، ورنہ کچھ تو کہتے۔ میں تیز قدموں کے ساتھ چلتی جا رہی تھی، بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی کہ وہ پیچھے تو نہیں آ رہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر آدمی میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں نے خود کو بہت اچھے سے چھپا رکھا تھا، مگر لوگوں کی نظریں جیسے میرے وجود کے آر پار ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں گھر تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اپنے کمرے میں آتے ہی میں نے برقع اتارا اور اسے صندوق میں چھپا دیا۔ کیا بتا ارحم کو وہ برقع یاد رہ جائے۔ یہ وسوسے مجھے بہت پریشان کیے جا رہے تھے۔ میں نے وہ پان باورچی خانے میں چھپا دیا تاکہ فرصت سے دیکھوں۔ ابھی تو میری ساس مجھے آوازیں دیے جا رہی تھی، جی اماں ابھی آئی۔ میں بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی، ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ توے کی طرح تپ رہا تھا۔ یا اللہ، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ میں نے پریشانی سے ان کو دیکھا۔ مجھے پانی پلا دے روبینہ، وہ نقاہت سے بولی۔ میں نے ان کو پانی کے ساتھ بخار کی گولی بھی کھلا دی اور ان کے ماتھے پہ ٹھنڈے پانی سے پٹیاں رکھنے لگی۔ مجھے ان کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ وہ بہت ہمت والی خاتون تھی اور مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، اور آج اسے اس حال میں دیکھ کر میرے دل میں اور بھی بہت سے برے خیالات آئے جا رہے تھے۔ جو کچھ بھی تھا، ارحم نے مجھے سچائی نہیں بتائی تھی اور اب مجھے کسی پر بھروسہ نہیں تھا۔ پھر بھی میری ساس تھی جو میرا اتنا خیال رکھتی تھی۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو یہ دونوں بھائی تو مجھے گھر سے ہی نکال سکتے تھے۔ ویسے بھی ارحم ہر وقت مجھ سے لڑتا ہی رہتا تھا جب سے اس کی نوکری گئی تھی۔ میں اپنی ساس کا سر دباتے دباتے یادوں میں کھو گئی۔ وہ سردیوں کی ایک ٹھٹھرتی ہوئی شام تھی جب میں نے ارحم کے ساتھ اس گھر میں قدم رکھا۔ یہاں آتے وقت میں نے دیکھا تھا کہ یہ محلہ بہت گنجان تھا۔
بہت تنگ گلیاں اور الٹے سیدھے راستے جہاں انسان کو سمجھ بھی نہ آئے کہ وہ کس طرح سے آیا تھا اور اب کس طرف جانا ہے۔ میں سخت کوفت کا شکار تھی۔ میں یہاں بالکل نہ آتی اگر ارحم کی جاب نہ چلی جاتی۔ ارحم ایک سرکاری ادارے میں مولوی کا کام کرتا تھا اور سرکار کی طرف سے اسے ایک کوارٹر بھی ملا ہوا تھا۔ میں بیاہ کر اسی کوارٹر میں گئی تھی، مگر 5 ماہ بعد ہی میرے شوہر کو نوکری سے نکال دیا گیا، یہ کہہ کر کہ ان کی جعلی بھرتیاں ہوئی تھیں، اور اس کے ساتھ اور بھی کئی لوگوں کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ اور اگلے دن ہی میرا شوہر مجھے اپنے آبائی گھر لے آیا تھا، جو کہ گنجان آباد علاقے میں تھا۔ یہاں آتے ہی میرا دل خراب ہونے لگا تھا۔ کہاں سرکاری کالونی کا صاف ستھرا ماحول، اور کہاں یہ گندی نالیاں، بدبودار گلیاں، جگہ جگہ کھیلتے ہوئے گندے بچے، دروازوں پہ کھڑی بڑی بوڑھیوں کی داستانیں جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ ان میں سے ایک میری ساس بھی تھی، جو آدھا دن تو دروازے پہ ہی کسی نہ کسی سے باتوں میں لگا دیتی تھی۔ اس گھر میں آئے ہوئے مجھے بس 2 دن ہی ہوئے تھے، اور میری ساس نے سارا کام میرے سر پر ڈال دیا تھا۔ اب مرتی کیا نہ کرتی، مجھے تو یہیں رہنا تھا۔ جب تک میرا شوہر کوئی کام کاج نہ دیکھ لیتا، میں جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ میرے میکے میں بھی اسی طرح کا محلہ ہوتا تھا، مگر وہ کیونکہ چھوٹا سا شہر تھا تو وہاں کے لوگ دور رہا کرتے تھے، کسی کے معاملے میں نہ آتے تھے، اور نہ ہی ہر کسی کے گھر میں ٹانگ جانگ کرتے تھے، جبکہ اس محلے میں ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے والے لوگ تھے۔ اور یہ اندازہ مجھے پہلے ہی دن ہو گیا تھا جب مجھے یہاں آتا دیکھ کر محلے کی ایک عورت نے آ کر پوچھا تھا کہ کیوں آئی ہے۔ میری ساس نے بھی سب کو منون ساری کتھا سنا ڈالی تھی۔ میں ایک دن میں ہی بیزار ہو چکی تھی، لیکن ایک بات تھی، وہ یہ کہ اس گھر میں روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ میرے سسر حیات نہ تھے، میری ساس بھی گھر میں ہی ہوتی تھی، پھر یہ اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا تھا؟ جبکہ میرے دیور شاکر کی ایک پان کی دکان تھی۔ بھلا پان کی دکان پر سے بندہ کتنا کما سکتا تھا؟ لیکن کچھ ہی دنوں میں مجھے ایک عجیب و غریب بات معلوم پڑی تھی، جسے سن کر ہی میں نہ صرف حیران ہوئی تھی بلکہ اچھی خاصی پریشان بھی ہو گئی تھی۔ اور وہ بات یہ تھی کہ میرے دیور کی جو پان کی دکان تھی، وہاں سے صرف اور صرف شادی شدہ افراد ہی پان خرید سکتے تھے۔ یہ میرے دیور کا اصول تھا۔ لو بالا، اس میں کیا بات تھی کہ پان بس شادی شدہ ہی کھا سکتے تھے؟ یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوتی تھی، اور اسی وجہ سے آج میں وہ پان لے آئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میری ساس سو چکی تھی اور بخار بھی کم تھا۔ میں نے ان کی دوائیاں اٹھائیں اور باورچی خانے میں چلی آئی تھی۔ ڈرتے ڈرتے میں نے وہ پان نکالا اور اسے کھول کر دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، میرا سر چکرانے لگا تھا۔ پان کے اندر ایک عجیب سا سفید صفو پڑا ہوا تھا، جسے دیکھ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی اور وہ پان اپنے بستر کے نیچے چھپا دیا۔ اف، یہ کیا کھیل کھیل رہے تھے یہ لوگ؟ یہ کون سا نشہ تھا؟ یا کوئی زہر تھا جو لوگوں کے خون میں بڑھ رہے تھے؟ اور کیا لوگ اتنے بے وقوف تھے جو بنا سوچے سمجھے اتنے پیسے خرچ کر کے بھی وہ زہر خرید رہے تھے؟ میرے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی، پیروں میں جان باقی نہ رہی تھی۔ صبح سے میں نے صرف چائے کا 1 کپ ہی پیا تھا۔ اچانک مجھے زور کا چکر آیا اور مجھے پورا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میں وہیں چکرا کر گر پڑی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں ہی تھی، اور میرے پاس میری ساس اور پڑوسن تھی۔ وہ دونوں مجھے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ میں ہمت کر کے اٹھ بیٹھی۔ پڑوسن جلدی سے میرے لیے پانی لے کر آئی تھی۔ اسے میری ساس نے بلایا تھا۔ جب انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو وہ گھبرا گئی اور دیوار سے عالیہ کو بلا لیا۔ عالیہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ بہت پیاری لڑکی تھی، مجھ سے ملنے آتی تو میری کئی کام کر دیا کرتی تھی، وہ مجھے بہت پسند کرتی تھی۔ اس نے مجھے پانی کا گلاس دیا اور بولی، بھابھی آپ نے تو حد کر دی، کچھ تو خیال کریں، اپنی اس حالت میں اگر بچے کو کچھ ہو جاتا تو۔ وہ بولی تو میں حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ بچہ؟ کون سا بچہ؟ میری بات پہ وہ دونوں ہنس پڑی۔ ارے میں نے ابھی عالیہ کو کہا کہ دائی شازیہ جو نکڑ پہ رہتی ہیں اسے بلا لاؤ، مجھے تو پہلے ہی شک تھا، اور آج اس نے تصدیق کر دی کہ تو امید سے ہے۔ اماں میری بلائیں لیتے ہوئے بولی، اور میں آنکھیں پھاڑے ان کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ عالیہ بھی بہت خوش لگ رہی تھی۔ میں نے سر جھکا لیا۔ یہ تو خوشی کی خبر تھی، مگر مجھے خوشی کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو وہاں ہزاروں شکوے شکوک اور وسوسے پناہ گزین تھے۔ تو خوشی کا وہاں کیا کام تھا؟ میرا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ میں وہاں سے اٹھنا چاہتی تھی، مگر میری ساس نے روک دیا۔ نہ میری بچی، آج تو آرام کر، میں نے عالیہ کے بھائی کو بھیجا ہے، وہ ہوٹل سے کھانا لے آئے گا، اور جیسے ہی ارحم آئے گا تجھے ڈاکٹرنی کے پاس بھجوا دوں گی۔ میری تو طبیعت ٹھیک نہیں، ورنہ میں خود تجھے لے جاتی۔ وہ نکاہت سے بات کر رہی تھی اور میں وہیں لیٹ گئی۔ عالیہ سے میں نے 1 کپ چائے کی درخواست کی تو وہ خوشی خوشی بنانے چلی گئی۔
میں جانتی تھی کچھ ہی دیر میں پورے محلے کو علم ہو جائے گا اور یہاں پہ عورتوں کا ہجوم ہو جائے گا۔ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی۔ اماں کسی کو اندر آنے مت دینا، میں نے چائے پیتے ہی کہا اور بازو آنکھوں پہ رکھ لیا۔ میرا دل بھر آیا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے جو میں اماں سے چھپانا چاہتی تھی۔ شام کو جیسے ہی ارحم آیا تو اماں نے اسے وہی خوشخبری سنا ڈالی۔ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بھاگتا ہوا کمرے میں آیا تھا، مگر میں نے اپنا رخ پھیر لیا۔ کیا ہوا روبی، تو خوش نہیں ہے؟ وہ شدید حیرت میں مبتلا تھا۔ ہاں میں خوش نہیں ہوں، میں اچانک سے چلائی تھی تاکہ باہر بیٹھا شاکر بھی سن لے۔ پر کیوں؟ ارحم آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میری آواز پہ شاکر بھی اندر آ گیا تھا۔ کیا ہوا بابی؟ اس نے سوال کیا۔ اس کے ماتھے پہ کئی بل نمودار ہو چکے تھے میری تیز آواز پر۔ آپ کو پتہ ہے نا یہاں کی بہو بیٹیاں اپنی آواز تیز نہیں کرتی۔ اس نے مجھے جتانے کی کوشش کی۔ ہاں پتہ ہے مجھے، کیونکہ آپ جیسے مرد ان کی زبانیں جو کاٹ دیتے ہیں۔ میرے کہنے پہ وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ یہ تو کس طرح بات کر رہی ہے بھائی سے؟ ارحم نے مجھے گھورا جبکہ شاکر نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ ارحم تو چپ ہو جا، مجھے بات کرنے دے۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے اسے کہا کہ میں اس بچے کو اس دنیا میں کیسے لاؤں جب تم دونوں بھائی دوسروں کی زندگیوں میں زہر گھول رہے ہو۔ وہ اب بھی اچھمبے سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کھل کے بات کرو، ہم سمجھ نہیں پا رہے، وہ اٹک اٹک کر پوچھنے لگا، اور میں نے وہ گدے کے نیچے سے وہ پان نکال کر ان کے سامنے رکھا۔ یہ رہا سچ اور ثبوت جس میں صاف ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو یہ نشہ ملا کر دیتے ہیں، اسی لیے وہ سب مہنگے داموں وہ پان خریدا کرتے ہیں۔ میں نے اور بھی بہت کچھ کہنا چاہا مگر ارحم نے مجھے ڈبر دیا۔ خاموش رہو، کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ مجھے بہت کچھ سنائے جا رہا تھا جبکہ شاکر کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ اماں بھی اٹھ کر آگئی تھی اور دروازے پہ کھڑی سب سن رہی تھی لیکن وہ خاموش تھی۔ شاکر نے ارحم کو روکا۔ دیکھ ارحم، آج مجھے بابی کو سچائی بتانی پڑے گی اور مجھے یقین ہے وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گی۔ میرا تو نفس بھر گیا تھا۔ پھولی ہوئی سانسوں اور انگارہ ہوتی آنکھوں سے میں شاکر کے چہرے کی جانب دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی اس نے مجھے بتانا شروع کیا، بابی جو کچھ تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایک شریف انسان ہوں، اس طرح کے گھنونے کام نہیں کر سکتا، بس میں حالات کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ میں بچپن سے ایک حکیم کے پاس کام کیا کرتا تھا، وہاں میں نے بہت عرصہ گزارا اور حکیم صاحب کے ہاتھ میں بہت شفا تھی۔ وہ جس کو بھی دوائی دیا کرتے وہ شفا یاب ہو جایا کرتا تھا۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ میں جوان ہوا تو وہ سارا کام مجھ سے ہی کروایا کرتے تھے۔ میں سب سمجھ چکا تھا، کون سی دوائی کب دینی ہے، کیسے بنانی ہے۔ لوگ دور دراز سے ان کے پاس علاج کے لیے آیا کرتے تھے۔ پھر ایک دن اچانک وہ اس دنیا سے چلے گئے اور ان کا دواخانہ بھی ان کے بچوں نے بیچ دیا۔ وہ بڑے شہروں میں رہتے تھے، اس دواخانے کی ان کو کوئی ضرورت نہ تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اپنا دواخانہ کھولوں مگر کوئی بھی میرے پاس نہ آتا تھا۔ میرے پاس اتنا پیسہ نہ تھا کہ میں دکان کا کرایہ دے سکتا۔ میں وہاں سے واپس اس شہر میں آ گیا اور یہاں اماں نے کچھ پیسے دیے کہ دواخانہ کھولو، مگر میں جانتا تھا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا، اس لیے میں نے ایک چھوٹا سا پان کا کھوکھا کھول دیا۔ لوگ پان بہت شوق سے کھاتے تھے مگر اتنی آمدنی نہ تھی۔ پھر ایک دن ایک آدمی آیا جس نے کہا کہ اسے سر میں شدید درد رہتا ہے۔ بہت علاج کروایا مگر فائدہ نہیں ہوا، تو میں نے اسے بتایا حکیم صاحب کا ایک خاص سفوف پان میں ملا کر اسے کھلا دیا۔ میرا مقصد اس کی تکلیف کو دور کرنا تھا، مگر دوسرے دن وہ دوبارہ میرے پاس آیا اور کہا، یار تیرا پان کھاتے ہی میرا درد ایسے غائب ہوا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ وہ حیرت اور خوشی سے مجھے دیکھے جا رہا تھا اور اس نے مجھے اور بھی پان دینے کو کہا تو میں نے اسے وہی سفوف ملا کر دیا۔ تب اس نے بہت سے لوگوں کو میرا بتایا کہ وہ خاص سفوف تھا جو صرف درد، ڈپریشن، پریشانی کا علاج کیا کرتا تھا، اور میں دیکھ کر سمجھ جاتا تھا کہ اس بندے کو بس یہی تکلیف ہے جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ حکیم صاحب کا نسخہ کام کر گیا تھا، جو بھی میرے پاس آتا وہ شفا یاب ہونے لگا۔ لوگ ایک پان کا مجھے 1000 روپیہ بھی دینے لگے تھے۔ یہ کام اتنا بڑھے گا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ راز کسی کو نہ بتاؤں گا۔ لوگ دنیا کی کئی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے کئی کام رکے ہوتے ہیں، اور وہ جب گھر جاتے ہیں تو اپنی بیویوں کی چھوٹی سی بات پہ بھی ان کو شدید غصہ آ جاتا ہے، اور اس طرح گھر میں جھگڑے بڑھنے لگتے ہیں۔ اور جو دوا میں بناتا ہوں وہ ایک انسان کو ہر طرح سے پرسکون کرتی ہے۔ یہ پان کھاتے ہی وہ خوشگوار موڈ میں گھر واپس جاتے ہیں اور ان کو اچھے موڈ میں دیکھ کر ان کی بیویاں بھی خوش ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میرا یہ پان بہت مشہور ہو گیا تھا، اور اماں بھی وہی پان عورتوں کو منگوا کر دیا کرتی تھی جب کوئی مجبور عورت اپنے شوہر کے لیے مانگتی تھی۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ لوگ غلط جگہ پہ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں لیکن حقدار کو اس کا حق نہیں دیتے۔ جو لوگ میرے دوا خانے پہ آنا اپنی توہین سمجھتے تھے
آج وہ میرے پان کے لیے لمبی قطاریں لگا کر کھڑے رہتے ہیں۔ کچھ مرد اپنی بیویوں کے لیے بھی لے کر جانے لگے تھے، کیونکہ زیادہ تر خواتین کا ہی موڈ خراب ہوتا تھا اور وہ بھی پرسکون ہو جایا کرتی تھی۔ میں حیرت سے ان کو دیکھے جا رہی تھی۔ لیکن بھائی، آپ نے یہ پان صرف شادی شدہ لوگوں کو دینے کے لیے کیوں رکھا تھا؟ میرے لبوں پہ جو سوال مچل رہا تھا وہ زبان پہ آ گیا۔ وہ ہلکے سے مسکرائے اور کہا کہ یہ صرف پان کو مشہور کرنے کے لیے کہا تھا تاکہ لوگ تجسس میں پڑ جائیں، اور یہ پلان کامیاب رہا۔ اب شادی شدہ لوگ جوک تر جوک آنے لگے تھے کہ آخر اس پان کا کیا راز ہے۔ میں نے تو وہ پان کے دام وہی رکھے تھے جو عام پان کے ہوتے ہیں، مگر لوگ خود ہی خوشی سے مجھے زیادہ دینے لگے۔ اب میں کسی سے کہتا نہیں ہوں کہ اتنے پیسے دو، جو جتنا دیتا ہے میں لے لیتا ہوں۔ تم نے اس دن ردی کی ٹوکری میں جو سفوف پڑا دیکھا تھا، اس میں ایک جڑی بوٹی زیادہ مقدار میں مل گئی تھی، تبھی میں نے اسے پھینک دیا تھا تاکہ کسی کو کوئی نقصان نہ ہو۔ بھابھی، اس شہر میں ہر انسان ڈپریشن کا شکار ہے، مگر وہ لوگ اس کی دوا کرنا معیوب سمجھتے ہیں۔ اس کی دوا کھانے سے فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں۔ لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنا رویہ بہتر کر لیتے ہیں تو ان کے سارے کام بھی اچھے ہونے لگتے ہیں، اور اماں نے بھی جس کو وہ پان دیا ان کو فائدہ ہوا۔ عورتوں کے گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے تھے۔ میں نے ساری بات جان کر شاکر بھائی سے معافی مانگ لی تو انہوں نے مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اس دن پہلی بار مجھے وہ اچھے لگے تھے۔ میں نے ان سے کہا، بھائی آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ چھوٹے بھائی کی پہلے کر دی، میں نے کہا تو وہ ہنسنے لگے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے اپنا ہی پان کھانے کی ضرورت پڑے۔ ان کی بات پہ میں دل کھول کر ہنسی تھی اور ارحم بھی سر کھجاتے ہوئے ہنسنے لگا۔ آج کی اس سچی کہانی کے بارے میں ایک کامنٹ لازمی کیجیے گا، اور ایسے ہی سبق آموز اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دربار ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی تمام نئی ویڈیوز اور کہانیاں آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔